نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ پچھلے لیکچر میں ہم نے کچھ ورڈز سیکھے تھے جو قرآن پاک میں استعمال ہوتے ہیں، تھوڑے سے بتائے تھے، آپ کو کہا تھا کہ ان کو تھوڑے تھوڑے کر کے آپ نے یاد کرنا ہے، اور پھر ہم آئندہ آنے والے لیسنز میں ہم ان کا استعمال بھی سیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ آج ہم جو پڑھیں گے وہ ہے اسم۔ کلمہ جو ہے، کلمہ اور محمل آپ نے سنا ہوگا، چھوٹی کلاسز میں آپ نے سنا ہوگا کہ جو بھی ہم منہ سے الفاظ بولتے ہیں، جو پھینکتے ہیں آواز، اس کو ہم لفظ بولتے ہیں۔ اور لفظ کے دو قسمیں ہیں، ایک ہے کلمہ اور دوسری ہے محمل۔ کلمے میں جو بامعنی الفاظ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، اور بے معنی جو ہیں وہ محمل میں ہوتے ہیں۔ اب بامعنی کلمہ جو ہے، اس کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے اسم۔ قرآن پاک میں جو اسم استعمال ہوتے ہیں، اسم کا مطلب کیا ہے؟ کسی کے نام، کسی جگہ یا چیز یا صفت کے نام کو کسی جگہ، چیز یا صفت کے نام کو، صفت کو کسی نام، جگہ، چیز یا صفت کو ہم اسم بولتے ہیں۔ اب اسم جو ہے قرآن پاک میں بہت زیادہ آپ کو ملیں گے، اور آپ نے اس طرح سے آج ہم بتاتے ہیں تو آپ نے تلاش کرنی ہے کہ اسم کدھر کہتے ہیں۔ فرض کیا کہ سب سے پہلے اللہ نام ہے، اللہ کے بعد محمد، محمدن، پھر مکہ، مکتن، غفورن، غفور بھی نام ہے، رسول، باب، دروازہ، شمس، سورج، ماء، چیز، پانی آ گیا۔ یہ ہم وہ ورڈ لکھ رہے ہیں جو اکثر قرآن پاک میں آپ کو بہت آسانی سے مل جائیں گے۔ نجم، صادق، صالح، یہ صفات ہیں۔ فاسق، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اسم کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ سب سے پہلے ہم اسم کو دیکھتے ہیں، یہ ہم نے اردو میں بھی پڑھا ہوا ہے، بالکل اردو والی ہی چیزیں ہیں عربی کے اندر بھی۔
تو اسم کیا ہے؟ کسی کا نام، کسی جگہ کا نام، کسی شخص کا نام، کسی چیز کا نام یا کسی صفت کا نام۔ اب دیکھیے جیسے سب سے پہلے اللہ، محمد، مکہ، غفور، رسول، باب، شمس، ماء، نجم، صادق، صالح، فاسق۔ نیکسٹ جو ہم دیکھیں گے کہ جو اسم ہے اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ اکثر ہم نے انگلش میں بھی پڑھا ہے کہ جیسے ورب کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، اسی طرح عربی گرامر میں بھی اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلی حالت کو بولتے ہیں رفع، جیسے ہے محمدن، یہ 2 پیش والی حالت جو ہے یہ کہلائے گی رفع حالت۔ اچھا، دوسری حالت کا نام ہے نصب، اس کے ساتھ آپ لکھ لیں گے رفع میں 2 پیش ہوتی ہیں اور نصب میں 2 زبر ہوتی ہیں۔ تیسری ہے جر حالت، اس میں 2 زیر ہوتی ہیں۔ محمدن دوسری زبر کے ساتھ اسی محمد کی دوسری حالت محمدن۔ اب اس میں الف کا اضافہ کریں گے، اس کی نشانی یہ ہے کہ ڈبل زبر کی ڈیمانڈ ہے کہ ساتھ اس کے الف لگا ہوگا، محمدن، محمدن۔ اور پھر ہوگی تیسری والی حالت، اس کی ہوگی محمد بن۔ پہلی حالت کا نام رفع ہے، دوسری کا نصب، تیسری کا جر۔ رفع، نصب، جر، رفع، نصب، جر۔ اس کے بعد اگلا ورڈ لیتے ہیں ہم عذاب، عذاب، عذابن، بے کے ساتھ الف کا اضافہ اور اوپر 2 زبر، عذابن اور عذابن۔ عذابن، عذابن، عذابن۔ اس طرح ایک اور نام لیتے ہیں محمود، محمودن۔ محمودن۔ اسی طرح قرآن پاک میں آپ نے دیکھا ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کا ہے نام نوح، رفع حالت ہوگی نوحن، نوحن اور نوحن۔ حامد نام، سوری حامدن، 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 حامدن۔ پہلے ہم نے بتایا کہ اسم جو ہے وہ 3 حالتوں میں ہوتا ہے،
رفع، نصب اور جر۔ محمدن، 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 عذابن، 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 محمودن، 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 نوحن، 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 حامدن، حامدن، الف کا اضافہ اور حامدن۔ اب یہ جو ورڈ پڑھے ہیں آپ نے، ان کو ہم بولتے ہیں منصرف الفاظ۔ جو تنوین والے الفاظ ہیں وہ کہلائیں گے منصرف۔ کیا کہلائیں گے؟ منصرف۔ منصرف اسم، تنوین والے الفاظ کو منصرف اسم بولیں گے، اور اس کی منصرف کی تین حالتیں: محمدن، 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 عذابن، 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 محمودن، 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 نوحن، 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 حامدن، حامدن، حامدن۔ امید ہے کہ آپ اس طرح قرآن پاک میں بہت آسانی سے اسم کو پہچان لیں گے، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ڈبل پیش والی حالت ہے تو اس کو ہم رفع حالت کہتے ہیں، ڈبل زبر والی ہے تو وہ نصب ہے، تیسری والی جر حالت ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا، لیسن آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ قرآن پاک میں سے اس طرح کے الفاظ ڈھونڈ کے اس کے نیچے لکھیں، تینوں حالتیں اس کی لکھیں، ایٹ لیسٹ 10 الفاظ جو ہے نا اس کے نیچے آپ لکھیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو آگے بھی لوگوں کو بھی شیئر کریں، اپنے دوست دینی بھائیوں کو اس کو شیئر کریں تاکہ آپ کو اس کا ثواب حاصل ہو۔ اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں۔ السلام علیکم۔